आखिरकार इमरान खान और परवेज इलाही की मुलाकात हो गई, लेकिन असेंबली तोड़ने का हतमी फैसला नहीं हुआ। कई दिन से शेड्यूल परवेज इमरान मुलाकात पंजाब असेंबली तोड़ने से मुतालिक फैसले पर मशावरत तक महदूद रही। मुलाकात के बाद इमरान खान ने पंजाब असेंबली के मुस्तकबिल के बारे में हतमी मशावरत के लिए पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब कर लिया। परवेज इलाही कहते हैं इमरान खान के हर फैसले का साथ देंगे, इमरान खान जो कहेंगे बिला तरद्दुद अमल करेंगे। परवेज खटक ने कहा फैसला वही होगा जो इमरान खान कहेंगे, परवेज इलाही उसी पर अमल करेंगे। हर चीज पर इत्तेफाक है, कोई इशू नहीं। चौधरी और हम सब एक हैं, खान साहब हम सब के लीडर हैं। परवेज इलाही अपनी बात पर खड़े हैं। काफ लीग के मोनिस इलाही ने कहा कि मुलाकात में परवेज इलाही ने यकीन दहानी करवाई कि वजारत आला इमरान खान की मिल्कियत है। इमरान खान जब चाहेंगे असेंबली तहलील हो जाएगी। पंजाब असेंबली क्या इमरान के लिए जान भी हाजिर है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का केपी और पंजाब असेंबलीज में अदम एतमाद लाने का ऐलान। कहा केपी के थोड़े दोस्त गुमराह हैं, उन्हें वापस लाना है। एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि अब एक नई बात, नई हवा और नई सोच चलेगी। इमरान खान जो करने जा रहे थे अल्लाह के फजल से हमने रोक दिया। अगर इमरान खान गलत फैसला करते तो कौम के लिए ज्यादा मुश्किल हो जाती। आसिफ जरदारी ने कहा कि आर्मी चीफ की तब्दीली में उनका कोई किरदार नहीं। वजीर आजम की शराफत थी कि उन्होंने बुलाकर पूछा, उन्हें कह दिया कि आपके इत्तेहादी हैं, आपको इख्तियार देते हैं। साजिशी बयानिया और पर्चा लहराना ये सारी गैर संजीदा बातें हैं। जिंदगी भर के लिए क्यों अमरीकियों की बैड बुक में आना चाहते हो, और बैड बुक में खुद जाना चाहते हो तो जाओ। पाकिस्तान को क्यों लेकर जाना चाहते हो? हम किसी की बैड बुक में नहीं जाना चाहते, तमाम ममालिक से बराबर की सतह पर डील चाहते हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली कब तहलील की जाए, सिंध और बलूचिस्तान असेंबली से इस्तीफे कब दिए जाए। पीटीआई की आला सतह की कमेटी ने मुत्तफिका राय सामने न आ सकी। कमेटी के कुछ अरकान की 20 दिसंबर तक असेंबली तहलील करने की सिफारिश। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले कुछ अरकान का फौरी असेंबली तहलील न करने का मशवरा। शाह महमूद कुरैशी की जेरे सदारत इजलास में अरकान ने राय दी कि सियासी कार्ड खेलते हुए टाइमिंग को मद्देनजर रखा जाए। असेंबलियां उसी वक्त तहलील की जाए जब वफाक और दीगर सूबों की असेंबलियां तहलील करने के लिए दबाव बढ़ सके। कई पीटीआई अरकान का कहना था कि इस वक्त हल्कों में तरक्याती कामों के लिए अरबों रुपए मालियत के टेंडर्स हो चुके। कई हुकूमती मंसूबे तकमील के आखिरी मराहिल में हैं। कमेटी की सिफारिशात पर पार्लिमानी बोर्ड्स के इजलासों के बाद तारीख का हतमी फैसला इमरान खान करेंगे। जो असेंबलियां टूटेंगी सिर्फ वहीं इलेक्शन होंगे। कौमी असेंबली न तहलील करेंगे न वक्त से पहले जनरल इलेक्शन में जाएंगे। अगर आपने फैसला कर लिया है तो देर किस बात की, इंतजार किसका? इस्तीफे दो, बाहर जाओ। करप्ट निजाम से निकल रहे हो तो सेनेट से भी निकलो, आजाद कश्मीर से भी निकलो, गिलगित बल्तिस्तान से भी निकलो, अपने सदर को भी निकालो। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इमरान खान के फैसलों पर रद्द अमल। कहा पंजाब और केपी असेंबली टूटने पर बलूचिस्तान और सिंध में तो इलेक्शन नहीं होगा, मरकज में तो निगरान हुकूमत नहीं होगी। एक तरफ करप्ट सिस्टम से बाहर निकल रहे हो तो दूसरी तरफ इलेक्शन लड़कर भी आ रहे हो। इलेक्शन मुफ्त में नहीं होते, इससे खजाने पर बोझ पड़ता है। असेंबलियां तोड़ने को गैर सियासी और गैर आईनी करार देते हुए कहा कि असेंबलीज को तोड़ने से रोकने का हर आईनी अमल अपनाएंगे, कोशिश करेंगे असेंबलियां तहलील न हो। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा फौज की कमान में तब्दीली की तकरीब में वजीर आला पंजाब से मुलाकात हुई थी। उन्होंने परवेज इलाही से असेंबली तोड़ने के मुतालिक पूछा तो परवेज इलाही ने कहा उन्हें कुछ नहीं पता, अल्लाह जानता है। ये खजूर मार का बनस्पति अपोजिशन है, इनका कोई काम नहीं है। इन्होंने सिर्फ सियासी बयानात देने हैं। जब असेंबली तोड़ने की बात आती है कि चलो असेंबली तोड़ो और आओ इलेक्शन में आवाम का सामना करो और आवाम से दोबारा मैंडेट लो, तो वहां पर इनको जुकाम हो जाता है और ये घर चले जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मामले खुसूसी इतलात बैरिस्टर सैफ की अपोजिशन पर तनकीद। कहा पहले केपी और पंजाब असेंबलियां तहलील करने के ताने देते थे, अब असेंबलियां तहलील करने पर इनकी कांपे टांग रही है। अपोजिशन इंतखाबात में आवाम का सामना करने से कतरा रही है। एएनपी की सियासत में इतनी हैसियत नहीं कि तालिबान इनको धमकियां दें। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अता तारक का कहना है कि पंजाब में नून लीग के पास खोने को कुछ नहीं। असेंबलियां तोड़ने के लिए पीटीआई के अपने अरकान तैयार नहीं, इनके लिए मुश्किल सूरत हाल है। चौधरी परवेज इलाही के लिए हर हाल में घाटा ही घाटा है।
آئینی اور قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ صوبائی اسمبلی کے اجلاس کے دوران تحریک عدم اعتماد داخل کرنے یا اعتماد کا ووٹ لینے پر کوئی آئینی قطعاً نہیں ہے. گورنر بھی وزیر اعلیٰ سے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہہ سکتا ہے. صدر گورنر کی ایڈوائس پر یا قومی اسمبلی اور سینٹ سے قرارداد منظور ہونے کی صورت میں آرٹیکل 234 کے تحت متعلقہ صوبے میں 6 ماہ تک ایمرجنسی بھی لگا سکتا ہے. آئینی ماہرین کے مطابق تحریک عدم اعتماد اور گورنر راج کی صورت میں صوبے کے وزیر اعلیٰ کا اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار معطل ہو جاتا ہے. تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے کہا ہے سپریم کورٹ اپنے بنیادی کام سے کام رکھے. عدالتیں ہمیں سیاسی نظام پر بھاشن دینا بند کریں. سپریم کورٹ کا کام بنیادی حقوق کا تحفظ ہے. بنیادی حقوق پر عدالتوں کی کارکردگی شرمناک ہے. عدالتیں اپنی کارکردگی بہتر بنائیں. سیاسی نظام میں تبدیلی پاکستان کی عوام کا حق ہے. سائفر کی تحقیقات ایف آئی اے نے 6 دسمبر کو عمران خان کو دوبارہ طلب کر لیا. ایف آئی اے آفیسر نے زمان پارک میں استقبالیہ پر سمن کی تعمیل کروائی. ایف آئی اے نے اس سے پہلے بھی عمران خان کو 7 نومبر کو طلبی کا نوٹس جاری کیا تھا. عمران خان وزیر آباد حملے میں زخمی ہونے کے باعث ایف آئی اے میں پیش نہیں ہوئے. کیا آپ سمجھتے ہیں کیا یہ کیس ہونا چاہیے تھا؟ نہیں، بالکل نہیں ہونا چاہیے. یہ معاملات ایسے ہیں جو آؤٹ سائڈ کورٹ بھی خلافات کے باوجود حل ہو سکتے تھے. میرا کوئی تعلق نہیں تھا 2020 کی پٹیشن، میرا کوئی لینا دینا نہیں تھا. میں نے اس کی مخالفت کی تھی. میں نے پہلے بھی 2 بار کہا یہ نہیں دائر کرنی چاہیے تھی. کیا بانی متحدہ کے خلاف کیس میں متحدہ کے دھڑے پیچھے ہٹنے لگے؟ ایم کیو ایم کے سابق کنوینر ندیم نصرت نے جائیدادوں کے حصول کا کیس لندن کی عدالت میں لانے کی مخالفت کر دی. فاروق ستار بولے ایم کیو ایم پاکستان کو لندن میں یہ کیس دائر نہیں کرنا چاہیے تھا. ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما وسیم اختر نے عدالت میں 2015 کے آئین کو تیار کرنے، سی ای سی کی جانب سے منظور کرنے اور اسے لندن بھیجنے کا اعتراف کیا. رابطہ کمیٹی کی جانب سے پار کر دیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے پاکستان میں بہت نقصان ہوا. شرم الشیخ میں COP27 کانفرنس میں پاکستان کی کامیاب سفارتکاری پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ سیلاب متاثرین کی مدد پر تمام ممالک کا شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ عالمی سطح پر پاکستان کی آواز سنی گئی. وزیر خارجہ بلاول بھٹو، شہری رحمان اور وزیر اطلاعات نے بھرپور کردار ادا کیا. انگلینڈ ٹیم کی طبیعت نہیں، پاکستان کی قسمت خراب نکلی. انگلش بلے بازوں نے ٹیسٹ میچ کو T20 بنا دیا. راولپنڈی ٹیسٹ میں پاکستانی بولنگ لائن کے بخیے ادھیڑ دیے. پہلے روز ہی زیک کرالے، بین ڈکیٹ، اولی پاپ اور ہیری بروک نے سینچریاں داغتیں. پاکستانی بولرز کو انگلش بیٹرز نے 73 کرارے چوکے لگا دیے. زاہد محمود نے 160 رنز دیے، 2 وکٹس لے سکے. کم روشنی کی وجہ سے کھیل ختم ہوا تو انگلینڈ نے 4 وکٹس کے نقصان پر 506 رنز بنا ڈالے. ٹیسٹ کرکٹ کا 112 سال کا ریکارڈ توڑ دیا. اسٹیٹ بینک کے پاس ڈالر نہیں، بینک ایل سی نہیں کھول رہے. ملک میں دواؤں کے خام مال کی درآمد بند ہو گئی. پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کا انکشاف. ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ اسٹیٹ بینک کے پاس ڈالرز کی کمی کے باعث بینک ایل سی نہیں کھول رہے، جس کی وجہ سے ملک میں دواؤں کا خام مال نہیں آ رہا. دوا ساز اداروں کے پاس پیسے ہیں مگر وہ بیرون ملک سے خام مال نہیں منگوا پا رہے. ایل سی نہ کھلنے کی وجہ سے پاکستان میں طبی آلات کی درآمد بھی کم ہوتی جا رہی ہے. کراچی میں بخار اور جسم میں درد کی دواؤں کی قلت. شہر کے بیشتر میڈیکل سٹورز پر دوائیں دستیاب نہیں. شہری پریشان. دکانداروں کا کہنا ہے کہ کمپنی کی طرف سے ہی سپلائی نہیں کی جا رہی. میرے بچے بھی جاتے ہیں لیکن صبح گیس نہیں ہوتی، روٹی نہیں بنتی، بچے بھوکے چلے جاتے ہیں، میں بھی بھوکی چلی جاتی ہوں. جب شارٹ بند ہوتے تو کمرشل بھی آتے ہیں ہمارے پاس اور ویسے گھریلو بھی آتے ہیں. کافی مانگ روز زیادہ ہو گیا ابھی. سندھ اور پنجاب کے مختلف شہروں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ سے شہری پریشان. ملتان، حیدرآباد، راولپنڈی میں LPG کی مانگ بڑھ گئی. گھریلو صارفین کے ساتھ ساتھ کمرشل صارفین بھی LPG گیس سلنڈرز خریدنے پر مجبور. راولپنڈی میں جلانے والی لکڑی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا. ایک کلو LPG کی قیمت میں 11 روپے 79 پیسے کا اضافہ. 1 کلو LPG 215 روپے 95 پیسے کی ہو گئی. LPG کا گھریلو سلنڈر 139 روپے اور کمرشل سلنڈر 535 روپے مہنگا. 11.8 کلو کا گھریلو سلنڈر 2548 روپے اور کمرشل سلنڈر 9804 روپے کا ہو گیا.
سندھ حکومت کا پروین احمان قتل کیس کے ملزمان کو رہا نہ کرنے کا فیصلہ. ملزمان کو MPO کے تحت 3 ماہ نظر بند رکھا جائے گا. سندھ حکومت کے مطابق پروین احمان کی بہن اور اہل خانہ کو ملزمان سے جان کا خطرہ ہے. سندھ ہائی کورٹ ملزمان کو پروین احمان قتل کیس سے بری کر چکی. چوری کے الزام میں 60 سالہ شخص لوگوں کے تشدد سے جاں بحق. عمر رسیدہ شخص پر الزام لگانے والوں نے ڈنڈے سے وار کیے. پتوکی میں پیش آئے واقعے میں پولیس نے 2 ملزمان گرفتار کر لیے. جاں بحق شخص کی شناخت بلال کے نام سے ہوئی جو ننپورہ کا رہائشی تھا. کراچی کے علاقے اعظم بستی میں گھر کے کمرے میں گیس بھر جانے سے ایک بچی جاں بحق ہو گئی. والدہ اور 3 بچے بے ہوش اسپتال منتقل کر دیا گیا. حالت بہتر. پولیس کے مطابق اہل خانہ اسپرے کرنے کے لیے کیڑے مار دوا لے کر آئے تھے جس کا ڈھکن کھلا رہ جانے سے گیس لیک ہو گئی. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ TTP نے بلیلی میں دہشت گردی کی ذمہ داری قبول کی ہے. TTP کی جانب سے پاکستان میں دہشت گردی پورے خطے کے امن کے لیے خطرناک ہے. یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ آؤٹ آف کنٹرول طاقت ہے. بلوچستان اور KP حکومتیں معاملے کو سنجیدہ لیں. وفاقی حکومت کے معاملات ہاتھ میں لینے سے پہلے صوبائی حکومت کو کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. وزیر اعلیٰ KP کی ذمہ داری ہے کہ وفاق سے مدد لیں. وزیر اعظم کی زیر صدارت سیکیورٹی سے متعلق اجلاس میں وزیر اعلیٰ KP نہیں آئے. انہیں آنا چاہیے تھا. فوجی قیادت کے خلاف نازیبا الفاظ کا استعمال. اسلام آباد کی عدالت نے اعظم سواتی کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھجوانے کا حکم دے دیا. پاکستان تحریک انصاف کا لاہور میں سپریم کورٹ رجسٹری کے باہر احتجاج. یاسمین راشد نے اعظم سواتی کی گرفتاری کے خلاف درخواست جمع کروا دی. درخواست میں کہا گیا ہے کہ سیاسی بنیادوں پر اعظم سواتی کی گرفتاری غیر قانونی ہے. ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے. اسلام آباد ایئرپورٹ پر ANF اہلکاروں کے رشوت مانگنے کی ویڈیو سامنے آ گئی. ویڈیو میں ANF اہلکار مسافر سے سامان کی چیکنگ کے دوران رقم مانگ رہے ہیں. ویڈیو میں اہلکار کو پیسے لیتے دیکھا جا سکتا ہے. ویڈیو سامنے آنے پر تینوں اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا. عمران خان کے رویے وضاحت. معافی اور ڈسٹرکٹ کورٹ جانے سے ان کی نیک نیتی ظاہر ہوتی ہے. عمران خان کی معافی سے مطمئن ہے. کوئی وجہ نہیں کہ توہین عدالت کی کارروائی مزید چلائی جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے خلاف ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری کو دھمکانے پر توہین عدالت کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا. وفاقی وزیر شہری رحمان نے کہا ہے کہ ملک میں حالیہ بارشوں سے شدید جانی اور مالی نقصان ہوا. لاس اینڈ ڈیمیج ایجنڈا 30 سال سے زیر بحث تھا جس کی اب تکمیل ہوئی. وزیر اعظم کی قیادت اور رہنمائی سے کامیابی ملی. آئندہ دہائی موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے فیصلہ کن ہے. نومبر میں FBR کا ٹیکس ریونیو ہدف سے اوپر چلا گیا. وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ ٹیکس وصولیوں کا ہدف 537 ارب روپے تھا. FBR نے 538 ارب 40 کروڑ روپے کا ریونیو اکٹھا کیا. رواں مالی سال کے پہلے 5 مہینوں کے دوران FBR نے 2688 ارب روپے اکٹھے کیے. ٹیکس وصولیوں کا ہدف 2680 ارب روپے تھا. پاکستان میں گوگل ایپس کی ادائیگی کا مسئلہ 1 ماہ کے لیے حل ہو گیا. وزارت خزانہ نے وزیر IT امین الحق کی تجویز مان لی. امین الحق کا کہنا ہے کہ ادائیگیاں شیڈول کے مطابق کی جا سکیں گی. پیڈ گوگل ایپس بند نہیں ہوں گی. اسٹیٹ بینک کو ہدایات کر دی ہیں کہ 1 ماہ تک پالیسی پر عمل درآمد مؤخر کر دیں. 1 ماہ میں وزارت IT وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک مشاورت سے لاہ عمل بنائیں گے. فٹ بال ورلڈ کپ کے گروپ F میں کروشیا اور بیلجیم، مراکش اور کینیڈا کے درمیان میچز جاری. رات 12 بجے کوسٹاریکا اور جرمنی کے درمیان ہونے والے مقابلے میں مینز ورلڈ کپ کی تاریخ میں پہلی بار خاتون ریفریز میچ سپروائز کریں گی. انگلینڈ کے خلاف راولپنڈی ٹیسٹ میں 4 کھلاڑیوں کا ٹیسٹ ڈیبیو. فاسٹ بولر حارث رؤف، قائد اعظم ٹرافی میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے فاسٹ بولر محمد علی، لیگ اسپنر زاہد محمود اور سندھ کے کپتان سعود شکیل کو ٹیسٹ کیپ مل گئی. اس سے قبل 2003 میں بنگلہ دیش کے خلاف 4 کھلاڑیوں محمد حفیظ، عمر گل، شبیر احمد اور یاسر حمید کا ایک ساتھ ڈیبیو ہوا تھا. لاہور قلندرز کی انتظامیہ کی حارث رؤف کو ٹیسٹ ڈیبیو کرنے پر مبارکباد. CEO عاطف رانا نے کہا یہ قلندرز فیملی اور فینس کے لیے قابل فخر لمحہ ہے.
हारिस रऊफ लाहौर कलंदर्स प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम की दरियाफ्त। कराची में 15वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस शुरू। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि आजकल बदतमीजी का माहौल है, उनसे बदतमीजी नहीं होती। 15 साल से सूबे की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इस अरसे में कई अच्छे काम हुए हैं। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में मुशायरा, कवाली और क्लासिकल रक्स के सेशंस होंगे। दुनिया भर से अदीब, मुस्तनिफ और शोरा शिरकत करेंगे। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 4 दिसंबर तक जारी रहेगी। और शहजादा हैरी और मेघन मार्कल की जिंदगी पर मबनी धमाकाखेज डॉक्यूमेंट्री का ट्रेलर नेटफ्लिक्स पर जारी। 88 मिलियन पाउंड से बनाई गई ये दस्तावेजी फिल्म 1 हफ्ते बाद स्ट्रीमिंग सर्विस नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। 6 किस्तों की इस फिल्म का नाम हैरी एंड मेघन रखा गया है।